اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے نیب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی۔ نیب کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا مل چکی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا ہے پاکستان کے مولوی اور حکومت کے مولویوں کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے اور اس پر ہم بحث کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بات کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے جو توشہ خانہ پہلے دوسرے کیس میں عمران خان کو جو سزا ہوئی تھی نیب کی جانب سے، اور یہ 20 دنوں میں ٹرائل مکمل ہو، نیب نے عمران خان کی جج بشیر نے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت اس کی درخواست ہی نہیں لگی اور عمران خان کو فوری طور پر سزا سنا دی گئی۔ اور اس کیس میں عمران خان کو سزا سنا دی کیونکہ اس وقت الیکشن قریب تھا، اس لیے عمران خان کو سزا دینا لازمی تھی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاکستانی لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھ دیں، تاکہ 8 فروری کے دن لوگ ووٹ ڈالنے نہ نکلیں، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا جب نواز شریف جلسہ کرتا تو لوگ عمران خان کے نعرے لگاتا تھا۔ ان لوگوں کو وہاں معلوم ہو چکا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کو ہرانا اور شکست دینا ناممکن ہے، اس لیے وہ لوگ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس پر کیا کہیں، آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات میں شیئر پہلے کر چکا ہوں، لیکن اب نیب نے کہا ہے کہ جو نون لیگ کا وکیل ہے، جو نواز شریف کا قریبی سمجھے جانے والا وکیل جو امجد پرویز، اس نے کہا ہے کہ ٹرائل غلط ہوا ہے۔ اگر عدالتوں میں انصاف ہوتا، اگر تھوڑی سی وہ کہتے ہیں شرم ہوتی، تو سب سے پہلے چیئرمین نیب کو گرفتار کر لیتے، نیب چیئرمین کی بیوی کو گرفتار کر لیتے، تفتیشی افسر کو گرفتار کرتے، تفتیشی افسر کی بیوی کو گرفتار کر لیتے، اور امجد پرویز کو گرفتار کرتے اور امجد پرویز کی بیوی کو گرفتار کر کے جتنے دن عمران خان اور اس کی اہلیہ رہتے اتنے دن ان کو جیل میں ڈالتے، اس تک نہ ان کی ضمانتیں ہوتی نہ کچھ ہوتے، بس ان کو جیل میں رکھا جاتا، قید تنہائی میں رکھا جاتا۔ یہ اسلامی قانون ہے اور اس میں شریعت یہی اجازت دیتے کہ جب تم کسی کے ساتھ ناانصافی کرو اس کی سزا اسی طرح دینی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے عدالتی نظام اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو پاکستان کو جو نمونے ملے ہوئے ہیں، جیسے عامر فاروق اور جیسے میاں غلام رمزیب صاحب، ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ ان لوگوں کا کام تھا کہ آپ چاہتے تو ان ججوں کو پوچھتے، جیسے بشیر کو پوچھتے اور ان کو گرفتار کراتے، یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹرائل کورٹ پھر تاکہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو۔ یہ ججوں کو تھوڑی سی میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں کو محسوس نہیں، کیونکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور اسلامی اور ایک معاشرے کے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ انصاف اور قانون کے مطابق چلتے، لیکن یہ کہہ رہے پھر نیب کو اس میں کورٹ بھیج دیں۔ جو پہلے نیب جو حکومت کے ساتھ ملی ہوئی عدالتی کوئی نہ عدالتی نظام آزاد ہے، نہ عدالتی نظام کوئی اور چیز ہے۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عدالتی نظام جس طرح قید ہے۔ اب PTI کے لوگ جو القادر ٹرسٹ کیس میں خوشیاں منا رہے ہیں، اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا۔ القادر ٹرسٹ کیس پر خوشیاں نہ منائیں، اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو سزا دلوانے کا جو اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتائیں۔ لیکن یہ نیب چاہتا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ چاہتا ہے تاکہ اس کو بھیج دیا جائے، تاکہ عمران خان کو مزید ضمانت دے لیں، پھر اس میں گرفتاری ڈالے، پھر اس میں سزا ہو، پھر لمبا پروسیس چلے۔ آپ چاہیے آپ کو سنر کیس کو فارغ کریں، کیونکہ یہ 2 نمبر کیس بنے ہوئے۔ اب توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی 20 کو ضمانت ہے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے یہاں بریت کی درخواست چیلنج نہیں کی گئی، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ PTI کو چاہیے تھا کہ عمران خان کے وکیلوں کو چاہیے بریت کی درخواست دے دیں، لیکن PTI کے وکیل 2-3 ہیں، لیکن انہیں لاہور نہ پہنچتے جب عمران خان کے 9 مئی کیسوں میں ضمانت ہوتی ہے، یہ صاحب نہیں پہنچتے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے تو یہ صاحب نہیں پہنچتے۔ عمران خان کو ان جیلوں میں نے آپ نے کہا کہ وکیل بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کے جو کیس ہو دوسرا وکیل چھوٹا پہنچ جائے جو عدالتوں میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ 5-3-4 لوگ اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہوں۔ ان لوگوں کو چاہیے لاہور میں وکرے جو الگ وکیل ہوں، اور دوسرے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ الگ وکیل ہوں، اور دیگر جگہوں پر جو الگ وکیل ہونے چاہیے۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہے کرتے ہیں اور اس پر کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن اور کام پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو
اس کی معلومات حاصل ہو سکے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ وہی جو ہم آپ لوگوں کو تفصیلی انفارمیشن شیئر کی ہے اور اس پر بتایا ہے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جو پہلا جو کیس تھا سیفر کو بھی اسے پیچھے بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں پی ٹی آئی کے وکیلوں کو عقل آ گیا اور اس کیس میں قدم ہو چکا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جواب ٹھیک ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو معلوم ہے، یہ وکیل لوگوں کو پہلی دفعہ کہہ دینا چاہیے نہیں ہمیں آپ عدالت کریں اور اس دن انصاف ہو جائے، کیونکہ یہ کیس فلوری اور جج صاحب کہہ رہا ہے میرٹ کیا بنتا ہے، میرٹ تو نیب کے اعتراف کرنے پر میرٹ ختم۔ اس پر پی ٹی آئی کی خاموشی بہت قابل مجرم و جرمانہ فعل ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس پر خوش ہیں اور ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی ٹیم دیگر خوش ہو تو پھر سب خوش ہے، لیکن نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن عدالتی نظام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے فعالاب کیوں آتے ہیں جو پاکستان کے عدالتی کو میں تو کہہ رہا ہوں اگر 1 سال اور یہ حکومت رہ گئی تو پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کا آخری نظام عدالتوں کے جن سے انصاف کی امید لینا بھی ختم ہو جائے گی، نہ عدالتیں انصاف کریں گی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس جو ان کے القادہ ٹرسٹ کے ساتھ کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اس کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو 9 مئی کے کیس ہیں ان پر بھی ہم القادہ ٹرسٹ کیس کے ساتھ ویلاگ بنائیں گے۔ 9 مئی کے کیسوں میں جو لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا سیشن کورٹ کا وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ پنجاب میں سکول سموگ کی وجہ سے جو بندش ہیں اور جو میں نے آخر میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پاکستان کی معاشی اور سیاسی اور جو مولویوں نے دیکھی کہ حکومت کا کام ہے کہ جو حکومت کے مولوی ہوتے ہیں وہ ان کا فتویٰ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی اسلامی ان کا تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دے ایک چیز ہم نے حرام بھی واضح کر دیا، حلال بھی واضح کر دیا، لیکن ہم نے کچھ چیزیں مشکوک رکھ دی گئی۔ دیکھیے آپ کو مثال کے طور پر موبائل بھی پھر حرام ہوگا، اس پر بھی جو لوگ اچھی چیزیں اور غلط بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ بھی حرام ہے، پھر ٹی وی بھی حرام ہے، میڈیا بھی حرام ہے، میڈیا میں اچھی خبر ہوتی ہے کبھی غلط خبر ہوتی ہے، اس کا مطلب میڈیا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد جو اسپیکر آن کرتے ہیں جو اس سے ساتھ کرنٹ لگ سکتا ہے، انسان مر سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی حرام ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو یہ استعمال کرتے ہیں پیپسی، یہ کافروں کی بنائی ہوئی ہے، پھر یہ بھی حرام ہے۔ ہر چیز تو پھر حرام ہوگی، لیکن ان وی پی این کیوں وہ حرام ہے، پھر میڈیا بھی حرام ہے، پھر اس کے بعد جو لویا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ آپ کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اس لیے حرام ہے، وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو مولوی بکتے ہیں اور پاکستان اور اسلام کو بیچتے ہیں ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ پاکستانی لوگ اسلام کو جانتی اور قرآن پاک پڑھ اور ان مولویوں کے عمل کرنے سے بہتر حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ لیکن یہاں 2 نمبر مولوی فتویٰ فیکٹری سے جاری کر دیتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسے آپ لوگوں کو جو ترقیاتی فنڈ تھے جو پنجاب حکومت کے پاس تھے ان لوگوں نے جو خسارہ تھا اس میں جمع کرا دیا، اس کے باوجود 160 خسارہ بنا۔ اگر یہ حکومت ایک اور سال آگے جو پنجاب کا خسارہ ہوگا وہ تاریخی خسارہ ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تاکہ آپ کو آنے والی وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔